مسلمانوں، اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ سوچ ہم نے پھیلا کر امت مسلمہ کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں، پھر میرے آقا سب کو معاف کر دیتے ہیں، پھر میرے آقا کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن جب بلال کو مارے کر رہی ہو اور یہود و نصارہ خدا کی اس سرزمین پر فساد برپا کر رہے ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام بدر میں لے جاتا ہے، خندق میں لے جاتا ہے، احد میں لے جاتا ہے، تبوک میں لے جاتا ہے، یرموک میں لے جاتا ہے۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یہاں خالد جاباد ہے، یہاں حیدر کرار۔ مسلمانوں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ حیدر کرار کی شجاعت کیا تھی۔ خالد بن ولید کے ہاتھوں میں تلواریں کتنی ٹوٹی۔ میرے آقا کا یہ فرمان بھی سناؤ کہ حضور نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور قرآن مجید میں خدا کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ لیکن یہ کیسے سنائیں گے؟ کیونکہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے ادا۔ اور اقبال کہتا ہے کہ بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے ارمیاؤں، باقی نہ رہے شعر کی شعری کے فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تلے میں مساوات، اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند۔ روح کو کرتے ہیں خبیدہ اور جسم کو بیدار۔ آج امت مسلمہ اور محمد عربی کے غلاموں کو یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد عربی کے غلام جب نکلتے ہیں تو دریا بھی رستے دے دیتے ہیں، پہاڑ بھی سمٹ جاتے ہیں، جنگل کے جانور بھی ان کو پہچان لیتے ہیں۔ خدا اور اس کا رسول ان کی مدد و نصرت کرتا ہے، آسمانوں سے خدا فرشتے بھیج دیتا ہے۔ بس تیرے نکلنے کی بات ہے اے مسلمان، تیرے نکلنے کی بات ہے۔ پھر تو دیکھ آئیں گے مدد کو تیری بھی فرشتے، آئیں گے مدد کو تیری بھی فرشتے۔ شرط یہ ہے فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو۔ اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار بھی، لیکن جہاں تو یہ باتیں چھپائی گئی اور نہ ہی کسی مکتب میں پر آئی گئی، امت مسلمہ کی روح کو خبیدہ کر دیا اور جسم کو بیدار کرنے کے طریقے بنائے گئے۔ لیکن ابھی جب فلسطین کے شیروں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ اسرائیل پر یلغار کی اور ثابت کر دیا کہ مسلمان اگر کھڑا ہو جائے تو سب پر باری ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ تبصرہ نگار، کچھ دانشور کہنے لگے جو لہو قوم کا پیتے رہے اور علم مساوات کا دیتے رہے، کہنے لگے کہ اسرائیل کے پاس بہت طاقت ہے، اسرائیل کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے، وہ فلسطین کو تہس نہس کر دے گا۔ ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ آپ کے پاس اگر جذبہ ایمانی نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ اتنی دور بیٹھ کر کانپ رہے ہیں۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، اسے کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر لیے؟ خدا کے ہاں نہ تو کثرت کو دیکھا جاتا ہے اور نہ تو طاقت کو دیکھا جاتا ہے، خدا تو بامردی مومن کو دیکھتا ہے، جو کہ اقبال نے انتشار میں پیش کیا کہ اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس تو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن تو بے دیکھ لڑتا ہے سپاہی۔ اور انشاءاللہ خدا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت ضرور کرے گا۔